سے زیادہ حیرت انگیز واقعہ بقی ابن مخلد کا، امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں۔ بقی ابن مخلد یہ اندلس کے رہنے والے تھے، تو ان کو پتا چلا کہ بغداد کے اندر میں بہت بڑے محدث ہیں اور پورے آب و تاب کے ساتھ حدیث بیان کرتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے حدیث کے درس میں بعض مرتبہ 5,000 طلبہ حاضر ہوتے تھے اس زمانے میں۔ کتنے طلبہ؟ 5,000 طلبہ۔ تو یہ بھی وہاں سے ان کا نام سن کر وہاں سنا تو نکلے، اونٹ پر نکلے وہاں سے، بہت لمبا سفر تھا، اس لیے کہ اندلس کا مطلب جس کو اس زمانے کے اندر میں اسپین کہا جاتا ہے، وہاں سے نکلے وہ، اور پورے یوروپ کو چیرتے ہوئے، پورے ایشیا کو چیرتے ہوئے ان کو جزیرۃ العرب میں پہنچنا تھا۔ بہت طویل سفر تھا۔ راستے میں اپنی کچھ کتابیں ساتھ میں تھی، وہ ساتھ میں لے کر نکلے تھے، اونٹ پہ سوار تھے، وہ اونٹ مر گیا، پھر کتابیں اپنے اوپر لاد لی، پھر راستے میں ایسی صورتحال پیدا ہوئی، کھانے کو کچھ نہیں تھا تو درختوں کے پتے کھائے۔ فرماتے ہیں بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ نہ کھانا نہ پینا کچھ نہیں، جنگل ہوتا تھا تو میں کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتا تھا اور موت کا انتظار کرتا تھا کہ موت آئے گی اور مجھے کیا کرے گی، لے جائے گی۔ لیکن اللہ کیسا، بہرحال ایسی تکلیفوں کو برداشت کرتے کرتے کہاں پہنچے؟ بغداد پہنچے۔ اب بغداد پہنچے تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ کیوں؟ انہوں نے کسی کو پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کا حلقہ کہاں لگتا ہے؟ کہا کہ خلیفہ اور ان کے درمیان اختلاف ہو گیا تو ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے، وہ پڑھاتے نہیں، اب ان کے اوپر پابندی ہے۔ اب وہ پریشان ہو گئے کہ اللہ، اتنا لمبا سفر کر کر مرتے مرتے یہاں آیا میں، اور یہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ امام احمد بن حنبل سے تو میں پڑھ سکتا نہیں ہوں۔ تو کسی سے پوچھا کہ بھائی کچھ تو ملنے کی شکل ہوگی ان کو، کہا کہ صرف فقیر آدمی ان سے مل سکتا ہے۔ کون مل سکتا ہے؟ کوئی محتاج ضرورت مند ہے، وہ کہیں پر ایسا مانگتے مانگتے جائے، ان کے وہاں پس جائے تو وہ مل سکتا ہے۔ تو انہوں نے فقیر کا ڈریس پہنا، ہاتھ میں فقیروں کی طرح ایک کٹورا لیا، اور پھر ایسا کرتے کرتے وہ امام احمد بن حنبل کے دروازے پر پہنچے۔ امام احمد بن حنبل آئے اور کچھ انہوں نے ان کو اشرفی ان کے کٹورے میں ڈالی، تو یہ ان کو کان میں کہتے ہیں کہ میں کوئی فقیر نہیں ہوں، میں تو طالب علم ہوں، آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو وہ بھی سمجھ گئے کہ بھائی بڑا پکا طالب علم لگتا ہے، کچا نہیں ہے۔ انہوں نے ان کو حدیث سنا دی، ایک حدیث سنائی، اور پھر کہا کہ روزانہ تم ایسے آیا کرو، میں روزانہ 1-2-3 حدیثیں کیا کروں گا، تم کو سنا دیا کروں۔ تو وہ دوسرے محدثین سے علم حاصل کرتے تھے، اور امام احمد بن حنبل کے پاس اس طرح سے آتے ہیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 13 سال تک اس طریقے سے علم حاصل کیا۔ کتنے سال تک؟ 13 سال تک فقیر بن کر۔ پھر اس کے بعد متوکل باللہ خلیفہ بنا، اور پھر امام احمد بن حنبل کو چھوڑ دیا، تو امام احمد بن حنبل نے پڑھانا شروع کیا۔ تو امام احمد بن حنبل جب پڑھانے کے لیے آئے تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں این بقی ابن مخلد، کہاں ہے بقی ابن مخلد؟ تو لوگ کہتے ہیں کون ہے بھائی یہ بقی ابن مخلد؟ آ کر ڈائریکٹ بیٹھ جاؤ بھائی ادھر آ کر۔ صحیح طالب علم تو یہی ہے، 13 سال سے فقیر بن کر میرے پاس علم حاصل کر رہا ہے۔ امام بقی ابن مخلد نے ایسا علم حاصل کرنے کے پیچھے ایسی اپنی زندگی کو کھپایا۔ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں مسند بقی ابن مخلد سب سے طویل کتاب مانی جاتی ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے مورخین نے، خرج من بیته وما نابت على وجهه شعر وقد رجع الى وطنه وقد ابيضت لحيته۔ کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو چہرے پر داڑھی کا ایک بال اگا نہیں تھا، اور جب واپس ہوئے تو ان کی داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ داڑھی کیا ہو چکی تھی؟ پورا اندلس ان کے استقبال کے لیے آیا کہ بھائی یہ طالب علم آیا، شیخ بقی ابن مخلد آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بقی ابن مخلد نے علم کے حصول کے لیے 40 سے 45 سال کا عرصہ لگایا۔ کتنے سال کا عرصہ لگایا؟ 40 سے 45 سال تک۔ ہم تو 5-7 سال میں کیا ہو جاتے ہیں؟ تھک جاتے ہیں۔ اور اتنی قربانیوں کے ساتھ علم حاصل کیا۔ تو یہ علم ایسا ہی، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك۔ جب آپ اپنا پورا کھپا دیں گے تب وہ اتنا دیتا ہے، اور اس کا اتنا سب سے بڑا ہوتا ہے۔